ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی آدمی دشمنوں کے نرغے میں پھنس جائے یا مخالفین اس کو بہت سے دینی کاموں سے اور دنیاوی کاموں سے رکاوٹ کا باعث بنے، یا حاکم وقت یا کوئی اقتدار والا اس کے دینی کام میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہو، یا مساجد، مدارس اور اسی طرح جو ہے خانقاہوں کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوں، اور بندہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے کہ وہ اللہ کے گھر، اللہ کے دین کے کاموں میں رکاوٹ نہ بنے اور دشمن اس پہ غلبہ نہ پا سکے، تو یہ عمل قرآن پاک میں جو سورہ یوسف کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ اس کے لیے بہت ہی تیر بہدف ہے۔ کسی ظالم کو، جابر کو، کسی آوارہ کو، بدکار کو، کسی سرکش انسان کو اللہ کے پکڑ میں لانے کے لیے یہ نسخہ کیمیا ہے، اور اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا ہے۔ اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بدماش لوگ ہیں، آوارہ لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے ہم پر مسلط اگر کر دیا جائے کسی بندے پر جو دارالکفر میں رہتے ہیں، خاص طور پہ ان کو بڑا خطرہ ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں سے، تو وہ اس عمل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ سورہ یوسف کے آخر میں اب ہمارا پورا درس چلا الحمدللہ رمضان کے، ہمارے یکم رمضان سے، اور آج ہمارا آخری رکوع سورہ یوسف کا جاری و ساری ہے۔ وظائف کی شکل میں پورے قرآن پاک کی تفسیر ہم نے شروع کی ہے، اور الحمدللہ 16واں پارہ سورہ کہف ہماری رمضان سے پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ ہر آیت کو ترجمہ، تفسیر، شان نزول، پھر اس سے قرآنی وظیفہ نکالنا کہ امت کو پتہ چلے کہ ہماری زندہ لوگوں کی پریشانیوں کا حل بھی اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اب یہاں اللہ نے کتنا اہم بات پورے سورہ یوسف کا نچوڑ بیان کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بہت سی نشانیاں ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں بہت سی نشانیاں ہیں، زمین میں بھی آسمان میں بھی۔ یمرون علیہا، آپ وہاں پہ جو ہے گھوم کر دیکھیں، آپ چلتے ہیں، جاتے ہیں، اور آپ کو رستے میں نظر آتی ہیں، آسمان کو دیکھو، اللہ کی نشانیاں، زمین پہ چلو، اللہ کی نشانیاں، اور تم ایک ایک چیز پر غور کرو، تمہیں اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیاں پتہ چلیں گی۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے، یا آسمانوں تک تو نہیں پہنچ سکے، لیکن مریخ تک، زحل تک، یا چاند تک پہنچے، تو یہ اللہ کی اس آیت کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، تم دیکھو بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی، آسمان میں پہلے کہا، زمین میں بھی، لیکن تم گھوم پھر کر وہاں سے گزرتے ہو، چاہے تم ہوائی جہاز پہ ہو، چاہے بحری جہاز پہ ہو، چاہے گاڑی پہ ہو، گھوڑے پہ ہو، چاہے پیدل چل رہے ہو، تمہیں اللہ کی قدرت کی شاہکار نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن تم گزر تو جاتے ہو، لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، تم ان سے روگردانی، ان کو نظر انداز کر دیتے ہو، تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ اللہ کی یہ نشانی، یہ اللہ کی قدرت، تو کوئی ہے ذات
جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے۔ پھر فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ، لیکن تم میں سے اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے اللہ پر، لیکن جو لاتے بھی ہیں تھوڑا سا ایمان، وہ بھی کیا کرتے ہیں الا وہم مشرکون، وہ تم میں سے جو ایمان بھی لاتے ہیں اللہ پر وہ بھی ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی وہ بھی شریک اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو بنا دیتے ہیں۔ اس پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے کہ پہلے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پتہ چلا کہ مومن بھی شرک کرے گا، ایمان والا بھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ خالی کافر شرک میں مبتلا ہوتا ہے جو بتوں کے آگے سجدہ کرے۔ یہاں اللہ نے صاف فرمایا تم ایمان نہیں لاتے، مگر تم میں سے اکثر لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو مسند احمد سے وہ حدیث لائی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے اندر بتوں کی عبادت کا، مجھے تمہارے اندر پتھروں کی عبادت کا یا سورج چاند ستاروں کی عبادت کا خوف نہیں کہ تم شرک اکبر کرو گے، مجھے جو ڈر ہے وہ تمہارے اندر شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ کہا اتنا چھوٹا شرک ہے کہ وہ دیمک کی طرح انسان کی باڈی میں دل میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے مشرک بنا دیتا ہے اور وہ کلمے سے محروم ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث قرۃ العیون الموحدین کے اندر بھی نقل فرمائی، اور یہی حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر بھی نقل فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جلتی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج امت کا اگر دیکھا جائے ہمارے عجم میں بڑی تعداد لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرک اصغر یہ ہے کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے قسم کھائی اللہ کے غیر کی وہ بھی مشرک ہو گیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی وہ بھی مشرک ہو گیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا، خیرات کی، حج کیا، عمرہ کیا، وہ بھی مشرک ہو گیا۔ یعنی یہ شرک جو ہے یہ یوں بھی داخل ہوتا ہے، پھر قبروں پہ سجدے کرنا، پھر جا کر ان پہ، اور پھر حدیث دوسری لائی مسند احمد کے اندر ہی کہ فرمایا یہ جو اکثر مومن بھی مشرک ہو جائیں گے، یہ فرمایا تو یہ وہ شرک ہے کہ انسان نظر و نیاز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے، صدقہ خیرات میں بھی۔ پھر آگے فرمایا افامنو، کہ اے لوگو یہ جو تم شرک کر رہے ہو کیا تم اتنے بے فکر ہو گئے ہو، افامنو بے فکر ہو گئے ہو، ان تأتیہم غاشیہ، کہ آ جائے تم پر ایک چھا جانے والا عذاب جو تمہیں ڈھانپ لے۔ غاشیہ ڈھانپنے کو کہتے ہیں، من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ اچانک تم پر آ جائے۔ یہاں ضروری نہیں کہ پتھر برسیں، ضروری نہیں کہ انسان پر طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، بلکہ اکیلا بندہ جو شرک میں مبتلا اور گناہوں میں ہوتا ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی وبا بیماری اس پر آ جاتی ہے اور وہ ایک دم جو ہے اس میں مبتلا ہو کر دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز سوچنے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افامنو، کیا اتنے بے فکر ہو گئے ہو، مطمئن ہو گئے ہو کہ تمہیں اللہ کی عذاب کا، پکڑ کا ذرا بھی خوف نہیں ہے؟ یا فرمایا او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا تم پر اچانک آ جائے قیامت اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اور قیامت کیا ہے؟ قیامت آئے گی تو آپ یہ سوچیں گے قیامت آئے گی تو اس سے پہلے علامات جو حضور علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ تو پوری ہوں گی۔ فرمایا قیامت کیا ہے؟ جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ قیامت وہ آئے، یہاں قیامت سے یہ بھی مراد ہے کہ جو مر گیا، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ وہ قیامت آئے گی کب صدیاں گزریں گی، 10 سال گزریں گے، 1000 سال گزریں گے، اللہ جانے۔ 1400 سال سے جو لوگ مر گئے ان کی قیامت شروع ہو گئی، اور اس سے پہلے ہزاروں سال جو مر گئے ان کی قیامت شروع ہو گئی۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرے پیغمبر آپ ان سے بات کریے۔ اب یہ اللہ کا انداز تکلم ہے
کہ اللہ جو بات اپنے نبی کی زبان سے کہلواتے ہیں تو اس میں کوئی بات میں بڑی وزن ہوتا ہے. جب اللہ خود کہہ دے یا ایھا الذین آمنو، اب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہا، کتب علیکم الصیام، اللہ نے خود کہہ دیا اے ایمان والو روزہ تم پہ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم القتال، اے ایمان والو تم پہ جہاد فرض ہے. اب اللہ خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو مجھ سے. اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے ہمیں، لیکن کچھ باتیں اللہ ہمیں نبی کے ذریعے کہلواتا ہے، چونکہ نبی اللہ کو پتا ہے کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ سب سے زیادہ محبت نبی سے ہے، اور نبی کی بات کو کبھی ٹال نہیں سکتے، یا نبی کے ساتھ محبت کا انداز ایسا ہے. تو اللہ نے یہ بات نبی کی ذریعے ہمیں کہلوائی. قل، میرے پیغمبر آپ یہ بات کریں اپنی امت کو، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا رستہ، یہ ہے میرا کام، میرا رستہ. رستے سے مراد کام، مشن، میرا نصب العین، ادعو الی اللہ، کہ میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اب یہ کہنے والا اللہ خود ہے، لیکن اللہ نبی سے کہلوا رہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ اپنا تعارف کرا دیجئے. وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے ہر بندے کے پاس اور اپنی جیب میں رکھتا ہے، نہیں تو وہ خود تعارف کراتا ہے کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں. جب وہ کام اپنا بتاتا ہے تو اگلا بندہ پھر اس سے امپریس ہو جاتا ہے. ورنہ حلیہ اس کا یوں ہو، مجھے یاد ہے اسلام آباد کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، ابھی تو خربوں پتی آدمی ہے وہ، لیکن اس کے اسلام آباد میں پراپرٹی یہ ہے کہ بے انتہا. وہ کہ کیس میں جیل چلا گیا، جیل میں وہ تھا اڈیالہ جیل میں، پھر وہ یہاں سے جو ہے رہا ہو گیا، جو بھی ضمانت ہوئی، خیر جو بھی تھا. اس وقت بھی وہ بہت اربوں روپے کا مالک تھا، اور آج تو بہت زیادہ ہے. تو اس کے پاس وہاں اسلام آباد میں ایک جماعت آئی، تبلیغی جماعت. تو اس میں ایک بندہ تھا جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ریٹائر ہوا، اور بڑا مشہور آدمی تھا. بڑے بڑے علماء جو جیلوں میں رہے انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر بھی کیا کہ یہ ڈسپلن کا بڑا پابند آدمی ہے. ان کا نام تھا عبدالستار عاجز، اور یہ اس زمانے میں بڑا مشہور آدمی تھا. تو یہ تبلیغ کے ساتھ کہیں آگے اور آن ڈیوٹی تھے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل. تو وہ بندہ بالکل دنیا دار اور صحیح آزاد خیال اس بندے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ان کو لے گئے. اب یہ داڑھی رکھی ہوئی تھی، کرتا شلوار پہنی ہوئی تھی، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی تھی. تو لازم بات ہے اس حلیے میں دیکھ کے تو مولوی صاحب ہی لگ رہے تھے نا. اور پھر مالدار آدمی جس کے پاس بے انتہا پیسہ ہو، تو اس کے پاس جب ایسے 3-4 بندے اکٹھے ہو کے جائیں تو وہ سمجھ لیتا ہے مجھ سے چندہ لینے آئے ہیں. تو وہ گئے جی کہ ہم آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے دین کی نسبت سے. تو اس نے ذرا ان کو جو ہے نا اتنا غور سے سنا نہیں بلکہ اگنور کرتا رہا، ہاں ٹھیک ہے یوں کر کے ادھر دیکھتا رہا. تو اب اس کو محسوس ہوا جو جماعت کے ساتھی تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا ہمیں بالکل سننا ہی نہیں چاہتا، یہ چاہ رہا ہے کہ اٹھ کے نکل جائیں گے باہر. تو پھر انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ جو ہے نا آپ سے بات کر رہے ہیں، جن کی بات آپ سن نہیں رہے، یہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں عبدالستار عاجز صاحب. وہ ایک دم یوں ہو گیا بیٹھا ہوا، کیونکہ جیل میں رہا تھا وہ. اس نے کہا آپ عبدالستار عاجز ہیں؟ کہا جی جی عبدالستار عاجز. اچھا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اٹھ کے یوں گلے ان سے ملا. تو ان کو کہا کہ یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کر کے نا وہاں ڈھیر کھانے کا لگا دیا. اس کے بعد کہنے لگا آپ نے میری بڑی خدمت کی، میرے سے بڑی نرمی کی ہے. کہنے لگا میں تو اللہ سب کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، جو ایک قانون کے دائرے میں جو بات ہوتی ہے. تو ان کی بات پھر اس نے یوں کر کے ادب سے بڑے طریقے سے سنی. اب اس کے سامنے وہ عام بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا. کون بیٹھا ہوا تھا؟ اس کو جب اس کا تعارف ہوا تو ایک دم وہ یوں ہو گیا، سیدھا ہو گیا. بس وہ ایک دم جو بات سننے سے جی 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 بس. میں حیران تھا، میں ساتھ تھا، میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا خود میں. تو میں حیران تھا. میں نے کہا جی اب دیکھو، وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے کان میں انگلی مار رہا تھا، کبھی ادھر انگلی مار رہا تھا، اور ایک دم جو عبدالستار عاجز، جی جی آپ عبدالستار عاجز.
اور ماشاءاللہ مجھے یاد ہے آپ کا یہ اس بیرک میں آپ گئے، یہ ہوا، بس اس نے تو پھر وہاں پہ 3 گھنٹے لگا دیے اور مسجد سیدھا چلا گیا۔ وہاں مسجد میں معتمر عالم اسلامی مسجد ہے، وہاں جا کے سیدھا بیٹھ گیا اور سروزے پہ بھی نکل گیا۔ میں آپ کو واللہ بتاؤں، میں خود ساتھ گیا ہوں سروزے پہ اس کے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی کئی بار آئے ماشاءاللہ، بہت اللہ نے نوازا ہوا ہے۔ تو بلکہ اس بندے نے یہاں ہماری پہلی بنیاد میں زمین میں اپنا حصہ بھی ڈالا، بلکہ اسی بندے نے پہلی زمین کی مجھے کہا جی یہاں مسجد بناتے ہیں، اور تھوڑا سا حصہ ڈالا، لیکن اس بنیاد پہ یہ مسجد بنی ہے، یہ اسی کی بنیاد پہ بنی ہے۔ میں آج آپ کو پھر بتا، تو وہ اللہ نے اس کو ایسا نوازا کہ وہ سروزے پہ بھی نکل گیا، لیکن کس کی برکت سے؟ تعارف کی۔ تعارف ہوتا ہے نا، اب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اپنا بھی تعارف کرا دیجئے میرے پیغمبر۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو بزنس بھی کیا ہے، آپ نے تو بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ تو گھوڑے بھی رکھتے ہیں، آپ نے تو اونٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور آپ تو دیگر کام بھی کرتے ہیں سارے، تو آپ کا اصل کام کیا ہے؟ تاکہ امت کو پتہ چل جائے قیامت کی صبح تک کہ ہمارے نبی کا کام کیا تھا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا کام، ادعو الی اللہ، کہ میں صرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بس یہ میرا کام ہے، میں لوگوں کو، یہ کام نبی کا ہے۔ اب یہی کام لوگ کر رہے ہیں جو اللہ ان کو بھی عزت دے رہا ہے۔ تو ادعو الی اللہ کہنے کے بعد کہا دیکھو میں جو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، یہ کوئی جذباتی پن میں نہیں کہ بس مجھے جی کسی نے ڈیوٹی لگا دی ہے تو بس میں نکل کھڑا ہوا ہوں کہ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، نہیں، علی بصیرہ، میں نے بڑا سوچا ہے، بڑا میں نے اس پہ استخارہ کیا ہے، بہت میں نے اس پہ جو ہے نا سوچ و بچار کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جذباتی پن میں نے نام لینا شروع کر دیا۔ لوگ پارٹیوں میں جاتے ہیں، کہتے ہو میں تو ادھر اصل میں ویسے ہی آیا تھا، مجھے اب سمجھ آئیے کہ ادھر ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا نہیں، قیامت کی صبح تک آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا کام ہے یہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد تو ایشیا کے خطیب تھے، اور ایسا خطیب کہ دنیا حیران تھی اس کی خطابت پہ۔ تو وہ ایک مرتبہ آگرہ کے اسٹیشن سے گزر رہے تھے ٹرین پہ، تو آگرہ والوں نے کہا حضرت آپ یہاں تھوڑا سا بیان کر لیں۔ آپ نے کہا وہاں ٹرین رکے گی 3 منٹ کے لیے، 3 منٹ میں گاڑی سے کیسے اتروں اور کہاں جاؤں اور کیا بیان کروں، اس میں تو نحمد و نصلی بھی نہیں ہوتی۔ تو لوگوں نے جب بہت اصرار کیا تو ایشیا کا خطیب تھا، اللہ نے نوازا ہوا تھا ان کو، تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم لوگوں کو اشتہار لگا دو، اشتہار عام کر دو کہ ابوالکلام آزاد آگرہ کے اسٹیشن پہ 1 منٹ کا خطاب کرے گا۔ دنیا میں سب سے قلیل خطاب بیان جو ہوا ہے وہ اب مولانا ابوالکلام آزاد کا ہوا ہے، اور یہ ہوا ہے جب آپ کی ٹرین رکی تو اب آپ 1 منٹ میں نیچے اترنا تھا اور 1 منٹ میں گاڑی پہ واپس سوار ہونا تھا، اور 1 منٹ کا خطاب کرنا تھا۔ دنیا امٹ آئی کہ ابوالکلام آزاد یہاں گاڑی رکے گی۔ جب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں، تو آپ گاڑی سے نیچے اترے، آپ نے فرمایا لوگوں سوچ کے، سمجھ کے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، استخارہ کر کے، مشورہ کر کے، بالکل اپنے آپ کو سوچ و بچار میں ڈبو کر ایک مشن کو اختیار کر لو۔ جب اس مشن کے بارے میں تمہارا دل گواہی دے دے کہ یہ حق ہے، سچ ہے، تو پھر اس کو عام کرنے کے لیے جان بھی دینی پڑی تو دے دو، پھر پیچھے نہ ہٹو۔ یہ ابوالکلام آزاد کا خطاب ہے، 1 منٹ کا بھی نہیں تھا اور گاڑی میں سوار ہو گئے۔ اب یہاں یہ نہیں ہے موسمی کام، جب جدھر دیکھا ادھر چلے گئے، جس کی بات جدھر بیٹھے ادھر ہو گئے، نہیں، ایک مشن کو لے لو۔ وہ مشن اللہ کے رسول کہہ رہے علی بصیرہ، میں بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف بلانا میرا کام ہے، میرا مشن ہے۔ اور پھر فرمایا انا، پھر دوبارہ کہا انا، میرا یہ کام ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یعنی قل تو پہلے کہہ دیا، حاضی ہی پہلے کہہ دیا، لیکن پھر کہا انا، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں فخر کے ساتھ
یہ فخر کے ساتھ ہے. آپ جو دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں، سروزہ لگاتے ہیں، 10 دن لگاتے ہیں، چلہ چارما لگاتے ہیں، یہ فخر کے ساتھ کہیں کہ میرا یہ کام ہے. انا، یہ حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَ، کا جو میرے اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. نبی کا کام امتیوں کا کام ہے. اور یہاں ایک بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ اس کی اس میں کہ آپ ایک مرتبہ، آپ کا تو مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ گاڑی ٹرین جو تھی اس پہ سوار ہونے لگے تو آپ کے کرتے کا دامن ایک بندے نے پکڑ لیا. شاہ صاحب آپ کی تبلیغ کیا ہے؟ آل شاہ ولی اللہ ہیں اور برے صغیر میں اس خاندان کی جو خدمات ہیں وہ کسی کی نہیں ہے دنیا میں اتنی. تو آپ نے ایک منٹ کے اندر اندر گاڑی پہ پیر رکھا ہوا ہے، منٹ بھی نہیں، پیر رکھا ہوا ہے، دوسرا نیچے زمین پر ہے. اس نے دامن پکڑا کہ شاہ صاحب آپ کی تبلیغ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا راہ ہوا پہ چلنا چلانا، راہ خدا پہ چلنا چلانا اور راہ ہوا سے بچنا بچانا. یہ ایک جملہ کہا اور پیر گاڑی کے اندر تھا. راہ خدا پہ چلنا چلانا، راہ ہوا جو یہ رسم ہے، رسومات، یہ جو فیشن، یہ دنیا کے جدید سارے کام، ان سے بچنا بھی بچانا بھی. تو یہاں فرمایا کہ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ جو کہے کہ مجھے نبی سے پیار ہے وہ نبی کا کام لازمی کرے گا. یہ شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں. اور یہی بات شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھی کہ ایک بندہ کہے مجھے نبی سے عشق ہے، سنت سے پیار ہے، وہ سنت سے پیار کرنے والا نبی کے مشن کو یعنی ادعو الی اللہ لازمی کرے گا. یہ شاہ عبد القادر بھی لکھ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ کے بیٹے اور شاہ عبد العزیز بھی لکھ رہے ہیں. تو اسی بات کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو محبت رسول کا دعویٰ کرے اور اللہ کی طرف لوگوں کو نہ بلائے تو وہ دعوے میں سچا نہیں ہے. کیونکہ جو نبی سے پیار کرے گا تو وہ نبی کے کام کو بھی کرے گا. اور نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، امام غزالی احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں، یہ روایت لائی پوری، کہ یا اللہ مجھے تو نے کام دیا کہ میں لوگوں کو تیری طرف بلاؤں، تو مجھے اس بلانے پہ ملے گا کیا اجر؟ اللہ نے فرمایا ایک دعوت دینے والے بول پر 1 سال کی عبادت کا اجر ملے گا. ایک دعوت کے بول پر 1 سال کی عبادت. آپ 1 سال کیا آپ بتائیں عبادت جو ہے جس میں ادھر ادھر انسان دیکھے نہیں، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ایک دن کی بندہ نہیں کر سکتا، تو یہاں سال کا اجر مل رہا ہے. پھر فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ پاک ہے، بے نیاز ذات ہے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی دعوت کا کام میں شرک ہے ہی نہیں. بندہ کہہ دیئے پھر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ سے پہلے جتنے بھی مگر مرد تھے اور وہ شہروں میں آئے. یہاں 2 باتیں ہوئیں کہ عورت پہ وحی کبھی نہیں آئی. موسیٰ اور عیسیٰ، یہ جو 2 ہیں خواتین، اور آسیہ بنت مزاحم، ان پر جو فرشتے نے بات کی ہے ان سے تو وہ وحی نہیں تھی، وہ نبوت کی وحی نہیں تھی، وہ دل میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے. ایک سے مریم علیہ السلام سے تو کلیئر بات کا، لیکن ایک بات کہ مرد کے علاوہ عورت کبھی نبی نہیں بنی. دوسرا فرمایا من اہل القرى، یہ شہروں میں آئے ہیں نبی، دیہاتوں میں یعنی بالکل جنگل میں یا اندر پہاڑی دیہات میں نبی نہیں آئے، چونکہ وہاں کے لوگ سخت دل ہوتے ہیں تو نبی ان جگہوں پہ نہیں آئے. نبی آئے ہیں شہروں کے اندر. شہروں کے لوگوں کے دل ذرا نرم ہوتے ہیں، وہ ذرا، ابھی آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، بہت سے دیہات آپ کو ملیں گے جہاں مسجدوں کو تالے لگے ہوتے ہیں، جہاں وہ گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں بھی نہیں پڑھتے. تو دیہاتوں کے لوگوں کو آپ دین کی طرف لانے کے لیے بھی آپ کو اپنی پوری زندگی کھپانی پڑتی ہے، اور پھر وہ بندے کو بہت مشقت میں ڈالتے ہیں. نبی کو کیوں نہیں؟ خیر، مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے، وہ بفا شنکیاری کے تھے، منصیرہ کے. دیوبند میں ان کو یہ شان تھی کہ ان کے طلبہ ان کو جوتے اٹھانے کے لیے دوڑتے تھے، اور دارالعلوم دیوبند جیسے مدرسے میں اتنا بڑا مقام تھا ان کا
لیکن جب ان کے دل میں آیا، خواہش آئی کہ میں اپنے گاؤں میں جا کے تبلیغ کیوں نہ کروں، دین کا کام کیوں نہ کروں، دارالعلوم دیوبند میں استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ یہاں پر حدیث کے بہت بڑے شیخ ہیں اور مدرسہ دیوبند میں، اور آپ ادھر جانا چاہتے ہیں؟ کہا جی میں اپنے گاؤں میں کام کروں گا۔ خیر وہاں سے آئے، ابھی ہری پور نہیں پہنچے تھے کہ گاؤں کے لوگ ملے ان کو، تو شیخ الحدیث، شیخ التفسیر مولانا غلام رسول خان، میں ان کی قبر پہ بھی کئی بار گیا ہوں۔ جامعہ اشرفیہ میں آخری زندگی انہوں نے بہت بڑا حدیث کے سب سے بڑے مسند پہ تھے۔ تو ہری پور سے آگے کراس ہی کیا تو ان کے نام کے لوگوں نے شیخ الحدیث ختم کر دیا، شیخ التفسیر، اور غلام رسول آیا گئے۔ جب منصیرے پہنچے تو غلام رسول نام بھی عجیب ہو گیا تھا، لوگ کیا کہہ رہے تھے گاؤں والے، وہ پتہ ہے غلام رسولہ آیا ہے، یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ ساری بات یہ لکھی ہے۔ اچھا اب وہ گاؤں کے لوگ آتے تھے تو اپنی منصیرے کی زبان میں ان کو کہتے ہیں غلام رسولہ گل سن، جو دیوبند میں شیخ الحدیث تھے اور وہاں ان کا ایک بڑا لقب تھا، مرتبہ تھا، ان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ تبلیغ اپنے گاؤں میں کروں۔ اللہ نے کسی دیہات کے اندر، جنگل کے اندر رسول کبھی نہیں بھیجا، ہمیشہ شہر میں بھیجا۔ ام القریٰ، یہاں پر کہا نا اہل القریٰ کہ قریہ، اس قریہ اس کو کہتے ہیں جو شہر ہوتا ہے، آدھا شہر ہو، بہت زیادہ بڑا شہر نہ بھی ہو۔ تو غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے بابا چلاسی کے پاس میں بہت جاتا ہوں، حضرت میری محبت فرماتے ہیں، تو وہ بھی فرما رہے تھے کہ غلام رسول صاحب آئے، جب گاؤں میں لوگ آتے، وہ شیخ الحدیث لفظ تو تھا ہی، کبھی کسی نے بولا نہیں نا، مولانا صاحب بھی نہیں بولا، حافظ جی یا پھر او نام اس طرح لیتے، تو آخر ان کو ہوا کہ یہ تو لوگ سیدھے ہونے نہیں، یہاں سے جامعہ اشرفیہ والوں نے ان کو بلایا، اس زمانے کی بات ہے 1970 کی غالباً، جامعہ اشرفیہ کے حدیث کی مسند پہ، سب سے بڑی مسند پہ بیٹھے، وہیں پھر فوت ہوئے۔ انہوں نے کہا آئندہ گاؤں کا نہیں سوچنا ہے، اب گاؤں وہاں جا کے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ اپنے گاؤں میں کیوں نہیں جا کے تبلیغ کرتے؟ تو گاؤں والے تو نام کو جو بگاڑتے ہیں بندے کا، وہاں کے لوگوں کی تعلیم ہی ایسی ہوتی ہے، ان کا شعور ہی ایسا ہے، دل اتنا سخت ہے۔ تو یہ اللہ ہر گاؤں کی ذکر کو یہاں کر رہے ہیں، تھوڑی سی ایکسٹرا بات آپ کو میں نے سمجھا دی۔ افلم یسیرو، ذرا سیر تو کرو نا، فی الارض، زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھو اللہ نے کیا کیا تم سے پہلوں کے ساتھ۔ یاد رکھو ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین اتقوا، لیکن جو تقوی والے ہیں ان کے لیے۔ افلا تعقلون، ذرا سوچو اس بات کو۔ اگر آپ کسی دشمن کو، کسی مخالف کو، یا کسی جابر کو، کسی ہٹ درم انسان کو، بدماش انسان کو، چاہے ظالم بادشاہ کو یا پکڑوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ وظیفہ بنا لیں، اور آپ جو ہے یہ آیت پڑھیں اور حجت اس پہ تام کریں، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فوراً کر لے گا۔ مدارس، مساجد، خانقاہیں، ان پر کوئی ظلم کرتا ہے یا ان کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 108، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ آیت کریمہ 70 بار پڑھ کے 7 دن تک دعا کریں، اور اس کو دعوت بھی دیں، اس کو سمجھائیں بھی، ایک بار کم سے کم اس کے کانوں تک بات پہنچا دیں، کسی طریقے سے پہنچا دیں۔ دعوت کی بات پہنچنے کے بعد بندہ اگر داعی کی بات کو نہ مانے تو اللہ کی پکڑ فوراً آ جاتی ہے۔ اللہ نے کسی قوم کو نہیں پکڑا جب تک اس میں رسول نہ بھیجے، داعی نہ بھیجے۔ داعی کی بات کو نہیں مانا، اس کے بعد پکڑ آئی۔ تو یہاں ادعو کی طاقت اتنی ہے کہ جو داعی کی بات کو نہیں مانتا اس پہ اللہ کا کوڑا برس جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو اچھی بات کی تبلیغ کرتے ہیں ان کی بات کو مان لے، اگر ان کی بات کو نظر انداز کر دے گا اور ہٹ درمی کرے گا تو لازماً پکڑ میں، عذاب میں آئے گا وہ بندہ۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔